ہم جس دور میں زندہ ہیں اس کے متعلق کسی موقع پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جس طرح انسان اپنی آخری اولاد کو بڑا محبوب اور عزیز رکھتے ہیں اور وہ ان کی لاڈلی اولاد ہوتی ہے اور پھر ان کے لیے وہ خصوصی اہتمام کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ ان کے زیادہ لاڈ پیار کے علاوہ ان کو فیسیلیٹیشن زیادہ ملتی ہے، کیونکہ اس وقت عام طور پر والدین سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں تو سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، بڑے بھائی بہن ان کی کیئر کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، ان کے کھلونوں کو عام طور پہ کوئی چھوٹا بھائی بہن شیئر نہیں کرتا، کوئی مزید آنے والا ان کی جگہ نہیں لیتا۔ ان سارے پہلوؤں سے جو آخری اولاد ہوتی ہے بڑی لاڈلی بھی ہوتی ہے اور اس اعتبار سے بڑی خوش نصیب بھی ہوتی ہے۔ یہی معاملہ میں نے تمثیلاً عرض کیا تھا کہ اس آخری زمانے میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس درجے کا کرم ہم لوگوں پہ کیا ہے انسانی تاریخ میں کبھی کسی پر نہیں کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں یا جلیل القدر بادشاہ فرعون نمرود جیسے لوگ ہوں، یا حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، نہ انہوں نے کبھی ہوائی جہاز میں سفر کیا، نہ ان کی علاج معالجے کے لیے اس درجے کی سرجری اور ٹریٹمنٹ اویلیبل تھی جو مجھے آپ کو آسانی سے دستیاب ہے کہ بیشتر بیماریوں کا علاج دستیاب ہو چکا ہے۔ اوسط عمر انسانوں کی جو 60 70 50 سال کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی اب بڑھتے بڑھتے 100 برس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے جس شعبے میں نظر ڈالیں، چاہے مواصلات کا ہو، نقل و حرکت کا ہو، چاہے وہ عام زندگی کی سہولیات ہوں، ہاؤس ہولڈ اپلائنسز ہوں، نعمتوں کی ایک دنیا ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر دور کے انسانوں کو جو نعمت ملی ہوتی تھی، جیسے ہاتھ پاؤں، دل دماغ، رشتے ناتے، سورج، ہوا پانی، ان کے علاوہ اس دور کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انڈسٹریل ایج میں پیدا کیا، انفارمیشن ایج کی ساری سہولتیں انہیں حاصل ہیں، اور اب ایج آف آٹومیشن جیسے جیسے ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں اس کی بھی ساری آسانیاں ان کو اس طرح حاصل ہیں کہ فنگر ٹپس کے اوپر پوری دنیا ان کے کنٹرول میں آتی چلی جا رہی ہے۔ تو نعمتوں کی ایک دور ہے جس میں ہم زندہ ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری اختیار کرتے، اس کے احسان مند ہوتے، تنہا اسی کی عبادت کرتے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ انسانوں نے سب سے بڑا جو کفر ہو سکتا ہے اس کا ارتکاب کیا دور جدید میں، اور کفر کیا ہے؟ خدا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی یہ حرکت اس سے پہلے انسانیت نے اجتماعی طور پہ کبھی نہیں کی۔ انسانوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، زمین میں فساد مچایا ہے، ہر طرح کی بدعمالیاں اور بےہودگیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی کو بہرحال مانا ہے، اس پہ ایمان رکھتے تھے۔ لیکن دور جدید میں یہ سانحہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں خدا کو انٹلیکچوئل سطح پر ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ انتہائی بیہودہ اور کمزور طریقے سے انتہائی پست درجے کے استدلال کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات ہی خدا ہے اور انسان خوش قسمتی اور اتفاق کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بات کا رد کرنا میرے پیش نظر اس وقت نہیں ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسانیت نے جتنے بڑے اور سنگین جرم کا ارتکاب اس دور میں کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی نہ صرف تاریخ انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، بلکہ جن نعمتوں کو پانے کے بعد کیا ہے ان کے بعد یہ جرم، اس کی سنگینی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں مجھے آپ کو اصل میں انسانیت کی طرف سے کفارہ دینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہوں، دوسروں سے زیادہ شکر گزار ہوں۔ لیکن اس سے بڑا سانحہ کیا ہوگا کہ اس دور میں اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اور اپنے فعل سے خدا کی جو سب سے بڑے ناشکرے لوگ ہیں وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ یعنی ہم برائے نام خدا کو مانتے ہیں، رسمی طور پہ مان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی پہلوؤں سے بھی، خاص طور پر یہ جو مسلمانان پاکستان ہیں، سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، کوئی بھی اعلیٰ درجے کے انسان نہیں بلکہ پست ترین درجے کے انسان ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد باندھ رکھا ہے، اور انفرادی طور پر بھی ہم میں سے ہر شخص دین کا لمبردار بنا رہتا ہے، لیکن جس طرح کی ہمارے یہاں اخلاقی پستی ہے، ہمارے اخلاقی رویے، ہم سب اس میں کسی نہ کسی درجے میں شریک ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر اگر کوئی بندہ مومن اٹھتا ہے، کوئی مرد یا عورت اٹھتی ہے اور وہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے یا کر لیتا ہے کہ اس نے شکر گزار بننا ہے۔ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ تنہا ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر پوری زندگی میں
اس کی فرما برداری کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اور پھر یہ جو نعمتیں ملی ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کا شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے، اس کی عبادت کر کے اس کا احسان مانا جائے، بلکہ ان نعمتوں سے دوسروں کو مستفید کر کے، ان کو فائدہ پہنچا کر ان نعمتوں کا حق ادا کیا جائے۔ اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر مال و دولت اور پیسہ ہے تو پھر اس کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کی جائے۔ اگر وقت ہے تو پھر وقت کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جائے۔ جس طریقے سے ہم خیر، فلاح، بھلائی کا سبب بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے، وہ ہمیں بننا چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، فرض کفایہ ہے جو اس وقت ہم پر، ویسے تو فرض عین ہے لیکن اضافی طور پر اس امت کی طرف سے یہ فرض کفایہ ہم پر عائد ہو چکا ہے۔ تو آئیے اس رمضان میں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس فرض کو ادا کریں گے، اور اس دور میں جب قرآن کے الفاظ پوری طرح سچ ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں کم ہی ہیں جو شکر گزار ہیں، تو خدا کے شکر گزار بنتے ہیں۔